آپ کہیں گے نہیں میری امی ایسی نہیں ہیں، میرے ابا ایسے نہیں ہیں. اسلام کو گالیاں پڑ رہی ہیں اس وقت، اور ایک طرف سے نہیں کئی طرف سے پڑھ رہی ہیں. اکیڈیمک سائڈ سے الگ پڑھ رہی ہیں، پریکٹیکل سائڈ سے الگ پڑھ رہی ہیں، سوشل جو احکامات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے الگ پڑھ رہی ہیں. جو اسلام کے تھرو حال حلیہ ہونے چاہیے وہ پراپرلی نہ ہونے کی وجہ سے الگ اسلام جو ہے وہ بیشنگ کا شکار ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کون اٹھے گا اور اپنی لائلٹیز اسلام اور قرآن کے ساتھ لگائے گا؟ کس کا دل دکھتا ہے جب اسلام کے اوپر ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب اسلام کو گالی نکالی جاتی ہے؟ اس وقت نان مسلمز کمیونٹیز کے اندر اورینٹلسٹ کمیونٹیز، ہمارے تو آدھے مسلمانوں کو اورینٹلسٹ کی فلسفیز ہی نہیں آتی ہیں. مستشرقین لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہوتے ہیں. اورینٹلسٹ کے تھیسز اور کتابیں ورلڈ وائڈ اویلیبل ہیں. آپ کو اتنی آسانی سے تفاسیر نہیں ملیں گی ہر ملک کے اندر، لیکن اورینٹلسٹ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ایوری تھنگ از اویلیبل آن Amazon. ساری کتابیں، سارے تھیسز، سارے PhD لٹریچرز ان کے وہاں موجود ہیں. اور ذرا آپ پڑھیں تو لگتا ہے جیسے زہر اگلی جا رہی ہے. پڑھیں تو سمجھ آئے، وقت ہو تو پڑھیں، کچھ دل میں دین کی محبت اور احترام ہو تو ہم اس نیت سے پڑھیں. تو اپنے اولاد کے اندر اتنا کنوکشن دینا کہ کل کو اگر وہ کسی یونیورسٹی میں ہو اور وہاں کوئی نان مسلم ان کے مسلمان ہونے کا مذاق اڑائے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کر سکیں. لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں، سافٹلی، طریقے کے ساتھ. آواز اپنی وہ بلند کرتا ہے جس کے پاس دلیل کی کمی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، گھروں میں لڑائی جھگڑے میں بھی آپ غور کر لیجیے گا، جس کی آواز اونچی ہوتی ہے اس کی دلیل کمزور ہوتی ہے، جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے اس کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. چھوٹی سی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہی اور شی از ایٹ دا رائٹ سٹانس. جب آوازیں بلند ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی دلیلیں کمزور ہیں. کانفیڈنس آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. کانفیڈنٹ انسان کو بتانا نہیں پڑتا I'm a very confident person. اس کی پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے. And a simple definition you better keep in your mind about confidence. Teach your child too. Confidence کا مطلب یہ ہوتا ہے nobody is above me, nobody is below me. نہ آپ میں کبھی تکبر آئے گا، نہ آپ کبھی کسی کمپلیکس کا شکار ہوں گے. کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان جب ان کو لگتا ہے ساری دنیا آگے میں پیچھے. انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے مسلمان ایروگنس میں جب اس کو لگتا ہے کہ میں بڑا نیک، باقی سارے جہنم میں جانے والے. اصل کانفیڈنس کیا ہے جو آپ کو کبھی بکھرنے نہیں دیتا، ٹوٹنے نہیں دیتا؟ nobody is above me, nobody is below me. آپ کہیں درمیان میں، اعتدال میں، میانہ روی میں، کنٹینٹمنٹ میں، قناعت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ایسے مسلمانوں کی آج ضرورت ہے، کانفیڈنس کے ساتھ دین کو پکڑنے والے، جو پکڑ لیں اس کو چھوڑیں نہیں، اور جو اب تک نہیں پکڑا ایڈمٹ کر لیں اس کو بہادری کے ساتھ. ہاں ابھی نہیں پکڑا ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو وہ کام بھی کر لوں گی، وہ نیکی بھی کر لوں گی، وہ عمل بھی کر لوں گی. یہ وہ انداز ہے جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے. تو اگر اورینٹلسٹ نے یہ کہا کہ اس کتاب کے اندر 6000 کچھ آیات ہیں اور حروف مقطعات والی آیات جتنی بھی آئی ہیں ان میں کوئی میننگ اور مفہوم نہیں ہے، ہاؤ دس بک کین گیو گائیڈنس ٹو ہیومینٹی، تو کسی مسلمان کو کھڑے ہو کر ذرا پرسنٹیج تو نکالنی چاہیے تھی. نکالتا نا ایک تھیسس پیپر کو اس کے اوپر. ابھی بھی میدان تو کھلا ہوا ہے، اوپر کا ٹاپ کا میدان ہمیشہ خالی رہتا ہے. فرسٹ پوزیشن پہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں. جانا سب کو ہوتا ہے بٹ ایفرٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ٹاپ پوزیشنز ہمیشہ خالی ہوتی ہیں اس لیے کہ ٹاپ پوزیشنز پر زیادہ تر لوگ پہنچ نہیں پاتے. ایفرٹ لگتی ہے نا، آپ کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے، آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. آئے کوئی مسلمان سامنے اور بنائے اس کی پرسنٹیج، نکالیں ذرا. 6400 آیات اگینسٹ 22 آیات، 22 آیات ہیں میرا خیال ہے جن کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں. کیا ریشو نکلے گا؟ میتھمیٹکس میں کس کا ذہن چلتا ہے؟ آئی تھنک آپ مشکل سے 0.034 یا 0.34 اس طرح سے پرسنٹیج آئے گی. 1 بھی نہیں آئے گا، 1% آیات بھی نہیں ہے. 6400 میں سے 22 آیات، 0.34 شاید اس طرح سے کوئی پرسنٹیج بنے گا. اگر یہ حالات ہیں تو مسلمانوں کو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا ویٹیج ہے. اور یہ کہنا کہ ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے، ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری رائے جو بالکل آخری میں نے آپ کو دی ہے یہ قرآن کی میراکلس نیچر شو کرتی ہے. ہم اس طرح کے الفاظ نہیں بنا سکتے. تو ان آیات میں جو حروف مقطعات کی ہیں سبق ہوتا ہے. جسٹ فالو یور رب، جو بھی اس نے جیسا پڑھنے کو کہا ہے. اگر کہیں کسی جگہ پہ قرآن آپ کو ملے، پہلے تو قرآن پر حرکات
اور یہ سمبلز نہیں ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے، عربی لکھی ہوئی ہوتی تھی، بس زیادہ تر تو عربی تھے، ان کو تو لکھنے سے پڑھتا چل جاتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، ان کو حرکات زبر زیر پیش کا نہیں ضرورت ہوتی تھی. پھر جب عجم میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ اس کی نیڈ بڑھتی گئی کہ اب تشدید بھی ڈالی جائے اور زبر بھی ڈالا جائے، زیر بھی ڈالا جائے، مد بھی ڈالی جائے. لیکن آج سب کو پتہ ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے. فرض کریں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آتی ہے اور سورۃ البقرہ کی آپ پہلی آیت دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر حرکات اور اشکال نہیں ڈلے، زبر زیر پیچ کچھ نہیں ہے، مد تشدید کچھ نہیں ہے، پر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں. آپ الف لام میم کو الف لام میم پڑھیں گی یا علم پڑھیں گی؟ آپ الف لام میم ہی پڑھیں گی، آپ کبھی بھی اس کو علم نہیں پڑھیں گی. آپ سورۃ الفیل پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی حرکات اور اشکال نہیں ہے، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے الف لام میم ترا کیفہ. آپ الف لام میم ترا کیفہ پڑھیں گی یا علم ترا کیفہ پڑھیں گی؟ الحمدللہ. تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ سبمیشن یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. نہ صرف آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں اس لیے کہ جیسا انہوں نے پڑھ کر بتایا آپ نے ویسا ہی پڑھ لیا، نہ صرف آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں، آپ نے اللہ کے کلام میں اللہ کی بھی اطاعت کر لی. سو اٹ ہیز میننگز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. کس طرح کے؟ جس میں چاہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ صرف ان کو ایز اٹ از پڑھ کر بھی ہم اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ڈسکشن تھی. آگے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 2 آتی ہے. آیت نمبر 2 الحمدللہ اگین آپ کو وہی پیٹرن دکھائے گی جو بھی ہم نے بات کی کہ حروف مقطعات کے بعد عظمت قرآن آپ کو نظر آتی ہے قرآن کی صورتوں کے پیٹرن میں. یہاں پر بھی حروف مقطعات کے بعد آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 2 سورۃ لقمان. تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ سب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. میں نے ترجمہ وہ کیا ہے، وہ سب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. آپ کے پاس ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. میں اس کو بھی ابھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. آپ نے سورہ بقرہ کا اگر ترجمہ پڑھا ہو تو ذالک الکتاب کا ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یاد ہے؟ اردو میں زیادہ تر ترجمہ ایسے کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ قریب کا پہلو بھی مل رہا ہے، وہ دور کا پہلو بھی مل رہا ہے. تو اب ہمارا پہلا ڈسکشن انشاءاللہ جو یہاں پر ہوگا وہ ہوگا قرآن اور کتاب کا فرق انشاءاللہ. یہاں پر لفظ آیا ہے کتاب، تلک آیات الکتاب الحکیم. ہمارا پہلا ڈسکشن آیت نمبر 2 میں جو ہوگا وہ ہوگا کتاب اور قرآن کا فرق، یعنی کہ قرآن کے لیے کتاب کا لفظ بھی لایا گیا ہے مصحف میں اور قرآن کے لیے قرآن کا لفظ بھی لایا گیا ہے مصحف میں. ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ الفاظ کے مقاصد کو سمجھ جائیں کہ کس لفظ کو کیوں لایا جاتا ہے، کون سا لفظ کیا ظاہر کرتا ہے، تو آپ کو بعض اوقات شاید تفسیر پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ کو بہت گراؤنڈنگ کرنی پڑتی ہے، بہت فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ الفاظ پڑھ کر ہی بہت گہرے گہرے مفہوم 4-6 پوائنٹس ہر آیت میں سے نکال لیں. جب یہاں پر آیا ہے تل کا آیات ال، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ جو تل کا ہے یہ ایک خاص اشارہ کر رہا ہے. تل کا اشارہ کرنے والا اسم ہے، اس کو کہتے ہیں اشارہ للبعید. اشارہ للبعید سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ اشارہ کرنے والا اسم جو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو 2 چیزیں تلکا کے بارے میں آج سیکھ لیں. تلکا یا تو کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرے گا پلس کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرے گا. اب مؤنث چیز اٹس ناٹ لائک ہمارا اردو میں بولے جانے والا مذکر مؤنث. ہمارے ذہن میں فوراً میل فیمیل کا کانسیپٹ آ جاتا ہے. ان عربک لینگویج اٹس ناٹ میل فیمیل کانسیپٹ، اٹس لائک آپ کس لفظ کے لیے کون سے پروناؤن استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے لیے اردو زبان میں بحری جہاز ہوتا ہے بٹ انگریزی میں اٹس اے شی شپ، صحیح؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لو وہی والا جہاز جو ہمارے لیے مذکر تھا ادھر جا کر مؤنث ہو گیا. جینڈر اورینٹیشن ہی آؤٹ ہو گئی. خطرناک ٹاپک ویسے ہی آج کل کے حوالے سے. تو مذکر مؤنث
عربی زبان میں صرف ان چیزوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے زبان میں اس سے مذکر مؤنث ڈیفائن ہوگا. یہاں ہم میل فیمیل کی بات نہیں کرتے ہیں. تو مذکر مؤنث اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب گرامر پڑھیں, وہ لوگ جو گرامر پڑھتے ہیں عربی کی, میل فیمیل کا لفظ نہیں استعمال کریں. اٹس ناٹ اپروپریٹ فرام انگلش پرسپیکٹو ٹو کنیکٹنگ ود دا عربک لینگویج. اٹ میسکولن ناؤن اور دا فیمنن ناؤن, یہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو میل فیمیل. مذکر مؤنث کی اگر آپ نے انگریزی کرنی ہی کرنی ہے, ایک تو ہر چیز کی ہم انگریزی چاہیے ہوتی ہے. گرامر پڑھنے بیٹھیں گے انگریزی میں پڑھا دیں. کیوں؟ آپ کی مدر ٹنگ انگریزی ہے. پاکستان میں رہنے والوں کی مدر ٹنگ انگریزی نہیں ہے ویسے بائی دا وے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تو پھر بھی انگریزی ہے. انگریزی آنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, گرپ ہونی چاہیے آپ کی, لیکن اپنی زبان کے اوپر کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اگین کانفیڈنس کہاں چلا گیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ کانفیڈنس ہوگا آپ ہر زبان بولیں گے. ایک زبان کیوں, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کاسٹ کی, اپنی فیملی کی کوئی اور زبان ہو. سندھی بولتے ہیں آپ, بلوچی بولتے ہیں آپ, پنجابی بولتے ہیں آپ, سرائکی بولتے ہیں. اٹس یور پرائڈ. الحمدللہ آپ کو انگریزی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, سرائکی بھی آتی ہے. اٹس یور پرائڈ. کانفیڈنس کے ساتھ اگر مسلمان اس دنیا میں اسلام کو تھامنے لگ جائیں, مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا. مسلمانوں پر کوئی قوم حاوی نہیں آ سکتے. اٹس جسٹ بیکاز ہم مینٹل سلیوری کا شکار ہیں, ذہنی غلام ہیں ہم سب لوگ. ہماری ذہنی غلامی ہمیں اس وقت کہیں کا بھی نہیں چھوڑ رہے. پس رہا ہے مسلمان ہر جگہ پہ, مار کھا رہا ہے مسلمان ہر جگہ پہ. حالات برے ہیں مسلمانوں کے ہولسٹیکلی امت کے طور پہ. آپ کی اپنی اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. اس وقت بات ہو رہی ہے کلیکٹیولی امت پس رہی ہے. کلیکٹیولی امت کے اندر سٹیمنا نہیں ہے. کلیکٹیولی امت اس وقت بری طرح سے پیروں کے تلے مسلی جا رہی ہے. یہ پکچر ہے اس وقت مسلم امت کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 4 مسلمان فلرش کر رہے ہیں, 6 مسلمان فلرش کر رہے ہیں, 10 استاد موجود ہیں, 20 اسکالرز موجود ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. بالکل جیسے قوموں کی عمر کئی 100 سال کی ہوتی ہے. قوموں کی عمر الگ ہوتی ہے, انسانوں کی عمر الگ ہوتی ہے. اسی طرح سے حالات امتوں کے الگ ہوتے ہیں, انسانوں کے الگ ہوتے ہیں. بظاہر امت کے حالات دیکھیں گے تو ہمارے حالات بہت برے ہیں, لیکن ہم سب جو یہاں بیٹھے ہم کہیں گے نہیں جی الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں. ہاں اللہ کی رحمت ہے, اچھے حالات ہیں, لیکن اگر ہم اپنا کانفیڈنس لیول ان دا لائٹ آف اسلام دیکھیں شاید بلو زیرو جائے گا. فار موسٹ آف اس بلو زیرو جائے گا. تو سمجھنے کا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنی ہر زبان پر انسان کو فخر ہونا چاہیے. جب آپ عربی زبان کا مذکر اور مؤنث اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں صرف کس اسم کے لیے کون سا پروناؤن آئے گا اس کے لیے مذکر مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں تل کا, دور کا اشارہ ہے, کوئی چیز دور ہے اور وہ مؤنث کی کیٹیگری میں ہے تو اس کے لیے تل کا آئے گا. اب یہاں کتاب مؤنث نہیں ہے, آیات مؤنث ہیں, ٹھیک ہے. کتاب عربی زبان میں مذکر ہوتی ہے. تلکا کے ساتھ سورۃ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب, وہاں پر ذالکا آ گیا. تلکا اور ذالکا دونوں مذکر اور اشارہ ہے دور کا, یعنی کتاب دور ہے. اب سورۃ بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے اور وہاں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہاں آ گیا ھذا القرآن, ھذا قریب کا اشارہ ہے. کتاب تھی تو دور تھی, قرآن آیا تو قریب آ گیا. تو مطلب ھذا ھذہ قریب, تلکا ذالکا دور. اب اس سے آپ کو صرف ان 2 الفاظ کے استعمال سے آپ کو قرآن اور کتاب کا فرق معلوم ہو جاتا ہے. یعنی ان 2 الفاظ کی وجہ سے کتاب ہو گئی دور اور قرآن ہو گیا قریب. صحیح. جب آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کیا کہا ہے. قرآن کی جو کونوٹیشن ہے وہ کیا آتی ہے؟ پڑھی جانے والی. قرآن کہتے ہیں کسی ایسی کتاب کو جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. قراء کون ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. قرآن کا جب بھی ذکر آئے گا زمین کے حوالے سے آئے گا, آسمانوں پر قرآن نہیں ہوگا. اس لیے کہ پڑھنے والے قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ زمین پر پڑھتے ہیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں، ایک مقام ہے علیین کا جہاں نیک لوگوں کی روح کو رکھا جاتا ہے، وہاں جا کر کوئی علیین میں اب قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ جو پڑھنا تھا، وہ جو اپنے نمبر جمع کرنے تھے، وہ جو اپنا سکور ڈیولپ کرنا تھا، وہ یہاں زمین پر رہ کر کرنا تھا. تو بیسیکلی قرآن پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. تو قرآن زمین پر موجود ہے، انسان اس کو زمین پر پڑھتے ہیں. جب یہاں زمین پر رہی جانے والی کتاب کا ذکر آیا قرآن کہہ کے، تو قریب کا اشارہ آیا، اشارہ قریب، ہاذا یا ہاذہی. اور جب کتاب کا ذکر آیا تو دور موجود چیز کی بات کر دی. کتاب کہاں پر ہے؟ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے. یہ وہ قرآن ہے جو لکھا ہوا قرآن ہے. اصل میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی فارم میں نہیں دیا گیا تھا. آپ کے قلب پر جبرائیل نے نازل کیا تھا، آپ کو یاد کرا دیا جاتا تھا، آپ آ کر صحابہ کو سنایا کرتے تھے، صحابہ یاد کر کے لکھ لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کا جبرائیل سے لینا اور جبرائیل سے لیا ہوا قرآن رسول اللہ کا صحابہ کو سکھانا واز کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرئنس. کوئی لکھی ہوئی چیز درمیان میں موجود نہیں تھی. تو جب آپ فرق دیکھیں گی، آپ جب تلاوت کریں گے، الحمدللہ رمضان کا مہینہ آپ کانسٹنٹلی تلاوت کر رہی ہیں، تھوڑا الرٹ ہو کر تلاوت کریں. پارہ ختم ہونے کی جلدی نہیں کریں، کوشش کریں کہ ایک قرآن کمپلیٹ ہو جائے تلاوت والا، لیکن اس کو ایک گو میں پڑھنے کی بجائے 3 سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. اور جب پڑھیں تو ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں. اب اپنی تلاوت میں غور کیجئے گا، جب جب قرآن کے ساتھ اشارہ آئے گا تو ہاذا آئے گا، اگر کتاب کے ساتھ اشارہ آئے گا تو تلکا یا ذالکا آئے گا. اس لیے کہ قرآن زمین پر موجود ہے ہمارے قریب، اور کتاب لوح محفوظ میں ہے اللہ کے عرش کے پاس جہاں آسمانوں پر اس کو رکھا گیا ہے. یہ جو لوح محفوظ ہے اس کے لیے بھی سمجھ لیں یہ کیا ہے. لوح، لام واو ہا. لوح کہتے ہیں کسی فلیٹ سرفیس کو جس کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے. عرب جو تھے وہ لوح، لکڑی کو بھی کہا کرتے تھے، فلیٹ سرفیس آف لکڑی. وہ کسی شولڈر بون کو، اونٹ کی شولڈر بون کو بھی لوح کہا کرتے تھے جس پر لکھا جا سکتا ہے. جو لیدر شیٹس ہوتی تھیں کسی بھی جانور کی، جو سکن ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی کیونکہ لکھنے کا رواج تھا تو وہ اس کو بھی لوح کہا کرتے تھے. تو بیسیکلی ایگزیکٹلی لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب کس فارمیٹ پر لکھی ہوئی ہے، مٹیریل کیا ہے، اس کی شیپ کیا ہے، اس کی فارم کیا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارے لیے صرف ایک ٹرم دے دی گئی ہے، فی لوح محفوظ، کہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ کے پاس موجود ہے. جیسا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے ایسا ہی قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. محفوظ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عربی میں محفوظن کا لفظ ہے. محفوظ کس طرح سے ہے؟ حفاظت کیا ہوا، شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتے. جب اس کتاب جس کو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے وہاں تک شیطان نہیں آ سکتا، تو مطلب ہے کہ اس کتاب کے اندر اس لکھی ہوئی چیز میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ بلکہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے بیسک مفہوم کی بے حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹیکسٹ کی ذمہ داری نہیں لی، اس کے بیسک مفہوم کی ذمہ داری بھی حفاظت کی اللہ نے لی ہے. تو یہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، کیونکہ وہ دور ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، تو اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں، ویسے تو ہم رمضان میں کوئی پیپر نہیں لیتے آپ سے، اسائنمنٹ نہیں لیتے، لیکن اگر میں آپ سے اب سوال کروں کہ یہ آیت نمبر 2 جو سورۃ لقمان کی ہے، اس میں جب آیات تلک آیات الکتاب الحکیم، تو کس کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں موجود قرآن یا آسمان پر لوح محفوظ میں موجود کتاب؟ تو اب آپ کو الحمدللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ لوح محفوظ میں موجود اللہ کا وہ کلام جو کہ ایکچولی اللہ کا کلام کتاب کے طور پر پریزرو کیا گیا ہے، تو یہ ایک پروٹیکٹڈ فارم میں وہاں پر موجود ہے. اسی جگہ پر ایک اور رائے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ابن عاشور کی التحریر والتنویر میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ بعید یہاں استعمال ہوا ہے تل کا، دور کے لیے، وہ کہتے ہیں پہلی اور دوسری آیت ہی ہے ابھی سورت کی. آگے چل کر سورت کے اندر جہاں پر حکیم لقمان کا ذکر آئے گا، اور جہاں وہاں اس کتاب کے اندر اس ایک ایسے حکیم انسان کی صفات بیان کی جائیں گی جس کے اندر بھی حکمت ہوگی جیسے اس کتاب میں حکمت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ
دور کی آیات کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسی صورت کے اندر آیت نمبر 20 آنورڈ، 15 آنورڈ، 16 آنورڈ، یہ ابن عاشور کی ایک رائے ہے. تو اگر آپ کے سامنے آ گئی الحمدللہ تو آپ کو کل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تلکا، جس کو آپ تلکا یا ذالکا کہتے ہیں، ایک تو آپ کو سمجھ آ گیا اشارہ ہے دور کی چیز کے لیے. ایک اور عربی میں اس کا بلاغہ میں مفہوم ہوتا ہے، یہ اس چیز کے لیے آتا ہے جو بہت ہائی رینکڈ ہوتی ہے، یعنی کوئی بہت عظمت والی چیز کے لیے تلکا یا ذالکا استعمال کیا جاتا ہے. کسی چیز کو بہت ویلیو کرنا ہوگا، کسی چیز کا گرینڈیور شو کرنا ہوگا، کسی چیز کی آپ کو جو ہے وہ اہمیت امپورٹنس بتانی ہوگی، تو بھی تلکا اور ذالکا لایا جاتا ہے. اب اگر آپ لوح محفوظ میں موجود کتاب پر اپلائی کریں تو وہ بھی بہت اہمیت والی ہے. اور اسی طرح سے ابن عاشور کہتے ہیں کہ اگر آپ اسی ڈیفینیشن کو حکیم لقمان پر اپلائی کریں تو باقی لوگوں کے مقابلے میں ہی واز دا اینشینٹ فلاسفر، لیکن اللہ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری وزڈم، حکمت عطا کی تھی. تو یہ ایک رائے ہے جو اس طرح سے آپ کو اس پہلی ایکسپلینیشن کے ساتھ مل جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تو آیت میں کتاب یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی صفت آئی ہے الحکیم. الحکیم یہاں کتاب کی صفت کے طور پر آیا ہے. یہ جو الحکیم لفظ ہے، چاہے یہ اللہ کے نام کے طور پر آئے یا یہ قرآن کی صفت کے طور پر آئے، اس میں 3 میننگز امبیڈڈ ہوتے ہیں ہمیشہ. حکیم لفظ کے اندر 3 میننگز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. وہ 3 میننگز میں سے پہلا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ 3 میننگز یہاں قرآن کی صفت کے طور پر آئے ہیں تو تینوں قرآن پر اپلائی کریں گے. پہلا میننگ ہے حکیم سے ہی حکمت، یعنی یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے اندر وزڈم موجود ہے اور یہ کسی بڑی چیز کی ایویڈنس دیتی ہے. حکمت ہمیشہ کوئی بھی کام جو آپ حکمت کی بیسس پر کرتے ہیں، اصل میں وہ کام کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ریگولر نمازی بنانا ہے. اب آپ ان کو نمازی بنانے سے پہلے ان کے ساتھ خوب وقت گزارتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، ان کے دل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ جب آپ ان کو نماز کا کہنے لگیں تو وہ فوراً آپ کی بات مان لیں. آپ ان کی بات مان لیتی ہیں جو جائز دائرے کے اندر ان کی خواہشات ہوتی ہیں. یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہی ہیں، دس از حکمت. تو جو حکمت ہوتی ہے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتی ہے. اسی کی بیسس پر پہلا میننگ الحکیم کا جب حکمت کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حکمت کے اندر کسی بڑی چیز کی ایویڈنس موجود ہوتی ہے. یہ قرآن کی صفت ہے حکیم ہونا، قرآن کی صفت ہے حکمت والا ہونا. یعنی یہ کس کی حکمت بتاتا ہے؟ ایک بڑی ہستی اللہ رب العزت کی حکمت بتاتا ہے. اس کتاب میں جو صفت آپ کو نظر آ رہی ہے حکیم ہونے کی، بیسیکلی یہ ایک بڑی ہستی اللہ رب العزت کی صفت ہے. اللہ حکمت والا ہے. پہلا مفہوم الحکیم میں وزڈم، حکمت. دوسرا مفہوم الحکیم میں ذل حکم، حکم والا، یعنی کہ حکم آ جائے گا. حکم مطلب وہ جس میں پاور ہو ججمنٹ کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، جس میں صلاحیت ہو. ایک وزڈم والا انسان وہ ہوگا جس میں ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ اللہ کی کتاب حکم والی، ذل حکم، حکم والی اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ججمنٹ کی پاور موجود ہے. یہ جو بھی آپ کو فیصلہ کرائے گی اس کے اندر کانسٹنٹلی آپ کو یہ اسٹرینتھ ملے گی. تو ایک ہے حکمت، دوسرا ہے حکم. اس کتاب کے اندر حکم ہے، یعنی اس کے اندر احکامات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ رکھتے ہیں. جو ان کو اپناتا ہے ان میں اسٹرینتھ آنے لگ جاتی ہے. تیسرا مفہوم ہے حکیم کے اندر محکم، میم ہا کاف میم، محکم. محکم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بہت سیمیٹریکل ہوتی ہے. عربی زبان میں ہو سکتا ہے آپ کو محکم اردو کے حوالے سے کسی اور ریفرنس یا میننگ میں یاد ہو، لیکن عربی زبان میں محکم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کے اندر بہت سیمیٹری ہوتی ہے، جو اپنی جگہ پر بڑی اسٹیبل ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ویل نٹڈ تھنگ، بہت اچھی طرح سے گندھا ہوا کوئی معاملہ ہو، کمپلیٹلی نٹڈ.
جس میں سیمیٹری موجود ہوتی ہے، ویری کلیئر اینڈ ایکیوریٹ. یہ قرآن کی صفت آئی ہے. محکم. اب جو قرآن کو اپنا لے گا، سمجھو اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. بظاہر یہ قرآن کی صفات ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے، وزڈم ہے. قرآن حکم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ججمنٹ کرنے کی طاقت موجود ہے. قرآن محکم ہے، یعنی اٹس ویری سیمیٹریکل. اب جو انسان اس کتاب کے قریب آتا ہے، اور قریب ایسے آتا ہے کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنانے لگتا ہے، اس کو اون کرتا ہے. دیکھیں قرآن ہم سب کے پاس ہے، رسپیکٹ ہم سب اس کی کرتے ہیں، ادب ہم سب قرآن کا کرتے ہیں، تعظیم ہم سب قرآن کی کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے قرآن کو اون کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ قرآن کو اون کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب قرآن کو اون کرنے والے ہو جائیں، اہل القرآن ہو جائیں، قرآن کو اپنانے والے ہو جائیں. ہماری بلانگنگز، ہماری ہر زندگی کا فیصلہ قرآن کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے لا تتوسدوا علی القرآن. قرآن پر تکیہ مت لگا لو. یعنی یہ تکیہ مت لگا لو کا مطلب بڑا براڈ ہے حدیث کے اندر. لا تتوسدوا علی القرآن. قرآن پر تکیہ نہ لگا لو مطلب صرف اور صرف اپنے فائدوں کے لیے اس کو پڑھنے نہیں بیٹھ جایا کرو. نیا گھر خریدا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کوئی مر گیا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کوئی دعا پوری کرانی ہے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی کوئی نوکری کاروبار میں ترقی چاہیے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، پیپر بہت برا ہوا تھا، رزلٹ آنے والا ہے تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئے. لا تتوسدوا علی القرآن، اللہ کے رسول نے کہا. یہ صرف اس طرح سے نہیں، ٹرانزیکشن پہ نہیں استعمال کیا جاتا. یہ تو گائیڈ لائن ہے، یہ تو روز پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تو بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، یہ تو سمجھنے کی کتاب ہے، یہ تو زندگی کے معاملات میں گائیڈنس لینے کی کتاب ہے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو جب آپ اس سے محبت کرنے لگیں گے، جب آپ اس کو اپنا لیں گے، جو قرآن کی صفات ہیں وہ آپ میں آ جائیں گی. ایک دوست کیا اپنے دوست کی صفات پک کرنے لگ جاتا؟ A man knows by the company he keeps. جو آپ کے دوست کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ میں آنے لگ جاتی ہیں. اگر آپ ایک مضبوط انسان ہیں، مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، آپ میں اچھی کریکٹرسٹکس ہیں، گڈ ٹریٹس ہیں، اور آپ کو ایک دوست مل جاتا ہے تو آپ کا دوست آپ کی گڈ ٹریٹس جلدی پک کرنا شروع کر دے گا اگر آپ اپنی جگہ پر کانفیڈنٹ ہیں. اسی طرح سے قرآن بھی تو ایک دوست ہے. آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بتانے والے کو ہمارا مسئلہ معلوم تھا اور ہمیں تو اپنی مشکل کا حل مل گیا. آپ نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے کہ آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن آپ کو پڑھنے لگ جاتا ہے. دیٹس دا بلانگنگ. یہ اس حکیم کتاب کی کوالٹی ہے. جو اس کو پڑھتا ہے یہ کتاب اس کو پڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر آپ کو آپ کے مسائل کا حل دینے لگ جاتی ہے. جسٹ لائک اے گڈ فرینڈ. بالکل جیسے آپ کا کوئی دوست ہو بہت قریبی، جو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ آپ پریشان ہیں. دو انسان ہیں نا، مخلوقات ہیں دونوں، دو انسان ہیں، آپ دو انسان، آپ کا فرینڈ آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، یا آپ کی آواز سن کر یا آپ کی آواز کی ٹون سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ یو آر ڈسٹربڈ. اسی طرح سے قرآن جس کے دل میں اتر جائے، قرآن اس سے دوستی کر لیتا ہے. اس لیے یہ معجزہ ہے، اس لیے یہ ایک زندہ کتاب ہے. یہ الحی کا کلام ہے، وہ جس کو صرف اور صرف زندگی ہی زندگی کا ایسنس دیا ہے اللہ نے اپنے لیے. یہ الحی کا کلام آپ کو ریڈ کر لیتا ہے. جب آپ اس کو ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک اچھے دوست کی طرح آپ کو کاؤنسل کرتا ہے. آپ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ قرآن نکال کر پڑھتے ہیں، آپ کو دل کو سکون ملتا ہے. آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ بیٹھ کر دو چار اپنی غم کی باتیں کر لیتی ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. قرآن اسی کیپیسٹی میں ہمارا دوست ہے. جب بھی اس کی یہ تینوں صفات آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے، اس کے اندر الحمدللہ احکامات ہیں، اور یہ سیمیٹریکل ہے. اب جب آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، یہ حکمت آپ میں پینیٹریٹ ہونے لگ جاتی ہے، یہ وزڈم آپ میں آنے لگ جاتی ہے. جب آپ اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کے احکامات آپ کو کلک کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو اصول دیتا ہے اس میں فائدہ ہے. جب آپ اس کو دوست بناتے ہیں، آپ کو اس کی سیمیٹری نظر آتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ایبرپٹ، ابھی یہ بات چل رہی تھی قرآن میں ایک ہی صورت میں، اب اچانک سے ایک دوسری بات شروع ہو گئی، کوئی سمجھ نہیں آتا، کوئی ربط ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے.
قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکشن، ربط اور نظم میں ہے. ایون ایسے بھی ہمارے ہسٹری میں اسکالرس موجود ہیں جنہوں نے ایک سورت کا، اس سے اگلی سورت کا، پھر اس سے اگلی سورت کا ربط ڈیفائن کر کے بتایا. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ، ایوری تھنگ از سیمیٹریکل. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنا اس پر وقت لگاتے ہیں. کیا ہمارا معاملہ ہے کہ اگر ہمارا وقت صرف اور صرف آن لائن شاپنگ کرنے میں ہی لگتا رہتا ہے، وہاں ہماری سیمیٹری چیک کریں، کس کی نئی کلیکشن آئی اور کس کی نئی کلیکشن نہیں آئی، اور کس کا عید کا جوڑا اچھا لگے گا میرے اوپر اور کس کا نہیں لگے گا. ساری سیمیٹری تو ہم نے یہاں لگا دی، اپنی ساری انرجیز یہاں لگ گئیں، اور جو انرجیز ہماری وہاں لگنی چاہیے تھی، جو ہمارے لیے سورس آف گائیڈنس کے ساتھ ساتھ سورس آف سکون تھا، حکمت دیتا، وزڈم دیتا، تو روزمرہ کے معاملات سنبھالنے آ جاتے، گفتگو کے طریقے آ جاتے، لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کے پیٹرن سمجھ آنے لگ جاتے. جب اس سے قریب ہوں گے یہ ساری کوالٹیز آپ کے اندر آنے لگ جائیں گی. تو رب کا کلام ہے، ہماری کیفیت کو ریڈ کر لیتا ہے، اور جو انسان اس قرآن کے جتنا قریب ہوتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ اپنی حکمت اس میں انڈیلنا شروع کر دیتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 269 میں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو یہ حکمت دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو قرآن کی صفات ہیں یہ آپ میں آنے لگ جائیں گی، اس لیے یہ ایک معجزہ ہے. آپ ایبزارب کر لیتے ہیں اس کی صفات کو. قرآن دین کی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہوتی ہے جو آپ میں اتر رہی ہوتی ہے. قرآن آپ کو اچھی پازیٹیو سوچ دیتا ہے، یہ قرآن کی حکمت ہوتی ہے جو آپ میں اتر رہی ہوتی ہے. تو بعض اسکالرز نے اسی مقام کے اوپر یہ حکمت کے تقاضے بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلمان جو قرآن سے، قرآن حکیم سے، کتاب حکیم سے جڑ جاتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر حکمت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو وہ 4-6 پوائنٹس اس کے لیے بتاتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، علم حاصل کرنے والا خاص طور پہ، کہ ہمارے اندر حکمت آ جائے. اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتی بھی ہیں کہ ہمارے اندر حکمت کیسے آئے گی، ہم کس طرح سے حکمت ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو کلاسیکل اسکالرس سے اگر آپ ان کے فارمولاز پڑھیں تو ان میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ 40 من علم کے لیے 40 من حکمت کے لیے 80 من علم چاہیے آپ کو پہلے. یعنی آپ پہلے ڈبل کوانٹٹی میں علم حاصل کرتے ہیں، پھر آپ اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کو حکمت ملنی نصیب ہوتی ہے. تو آپ ایک کرائیٹیریا ہے جو بہت سے اسکالرز نے دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اپنے اندر اس کے حکیمانہ مزاج کو کیسے گیج کر سکتے ہیں، آپ میں حکمت آئی یا نہیں آئی، یا اگر آپ نے اپنے اندر اس وزڈم کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن کی حکمت، کتاب حکیم کی حکمت انسان کو ترجیحات کو ترتیب دینا سکھا دیتی ہے. یعنی آپ اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنے لگ جائیں، کہاں کس کام کی پہلے ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کی حکمت آپ میں اترنا شروع ہو گئی. ترجیحات کو ترتیب دینا، آپ کی پرائرٹیز سیٹ ہونے لگ جائیں، اس کا مطلب ہے آپ میں حکمت آنا شروع ہو گئی ہے. یعنی جو سب سے اہم ہے اس کو سب سے پہلے کریں، پھر جو اس سے کم ہے پھر اس کو کریں، پھر جو اس سے کم اہم ہے پھر اس کو کریں. اس ریفرنس کے اندر سب سے پہلے مسلمان قرآن سے جڑ کر فرائض کو تھامتا ہے. آپ فرائض کو تھامتی ہیں، جب فرائض مکمل ہو جاتے ہیں آپ سنتوں کی طرف جاتی ہیں، سنتیں پوری ہو جاتی ہیں آپ نوافل کی طرف جاتی ہیں. یہ ہے ترجیحات میں ترتیب. پھر اسی طرح سے عبادات مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ کو کیا چیز اہم لگتی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جو آپ کو ایڈاپٹ کرنی ہے، وہ اخلاق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس انسان کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی فکر ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس انسان میں حکمت قرآن سے پینیٹریٹ کرنے لگ گئی. اور اخلاق کو درست کرنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، نمازی بن جانا آسان ہے، سر کور کر لینا بھی آسان ہے، پردہ کر لینا بھی آسان ہے. اخلاق رسول اپنانا دی ٹفسٹ ٹاسک. جب ایک دفعہ ابو دردہ نے، ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مجھے لائف ٹائم نصیحت کیجیے یا رسول اللہ، ایسی نصیحت جو مجھے ہمیشہ فائدہ دے. تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ روزے رکھنا، بہت سے نوافل پڑھنا، بہت قرآن ختم کرنا.
کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا، اس لیے کہ جب آپ غصہ نہیں کرتے آپ کے اخلاق رسول بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس صحابی نے پوچھا تھا نہیں یا رسول اللہ اور نصیحت کیجیے، آئی کین ٹیک مور. اللہ کے رسول نے پھر کہا لا تغضب، اور تیسری دفعہ بھی آپ نے یہی کہا غصہ مت کرنا. یہ ٹف کام ہے جب بھی اس کے کرنے کا کہا گیا ہے. یہ جو احادیث ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق قیامت کے دن معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، بہرحال اس میں ویٹیج ہے، اس لیے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے کسی ایک عمل سے بخش دے. اس نے بخش تو دیا تھا ایک انسان کو جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، بخش دیا تھا نا، ایک ہی عمل تھا. اللہ کو پیار آ گیا اپنے بندے پہ. ایک بھی نیکی خلوص نیت کے ساتھ کریں تو ہمیں کیا پتا اللہ ہماری کتنی نیکیاں قبول کر لیتا ہے. وہ رب ہے، وہ تو بخشنے کو تیار بیٹھا ہے. ہم ہی اپنی نیتوں کو صاف نہیں کرتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہو کر اس کی اطاعت کرنے کا اور اس کی فرما برداری کرنے کا. ایک انسان نے صرف راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت دے دی. کتنی دیر لگتی ہے گھر جا کر اپنی ماں کو فون کر کے، اگر ماں گھر میں نہیں ہے، السلام علیکم امی آپ کیسی ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، پیورلی فار دا سیک آف یور رب. السلام علیکم ابا کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، چاہے آپ نے صرف اتنی بات کی، اوکے ٹیک کیئر، السلام علیکم، دیٹس اٹ. کیا پتہ اللہ آپ کو اس بات پہ بخش دے. وہ شوہر جس سے آپ صبح خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے روزہ ہے لڑ کر آئی ہیں یا موڈ خراب ہے. ویسے بھی آج کل بیویاں میوٹ ہو جاتی ہیں، سمجھدار بیویاں جن کو تھوڑا سا بھی دین کا علم آ جاتا ہے وہ کہتی ہیں چلو جھگڑا کرنے سے اچھا ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے میوٹ ہو جائے. اگر آپ صبح میوٹ ہو گئی تھی کسی ناگوار بات کی وجہ سے، اب جا کر خود بلا لیجیے گا، کیسے ہیں آپ، روزہ اچھا گزر رہا ہے، اللہ کی خاطر، ان کی خاطر نہیں. کوئی زندگی میں مشکل کام جو آپ کو مشکل لگتا ہے، بینگ اے مسلمان، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اللہ کی خاطر کا ٹیگ لگا لیں، فار دا سیک آف یور رب، جسٹ ٹو گین ہز رضوان. لگا لیں یہ ٹیگ، آپ کر جائیں گے. جو کام آپ کو بینگ اے مسلمان مشکل لگتے ہیں، میں نہیں کر سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ میں سٹیمنا نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، جہاں جہاں آپ کو یہ الفاظ، آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کا نفس، آپ کے اندر کی آواز آپ کو یہ کہتی ہے، آپ اس کے اوپر للہیت کا سٹکر لگا لیں، لکھ لیں، آپ کر جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی خاطر کر جائیں گے. تو جب یہ مزاج ہوں گے تو آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آج کا سبق آج ہی پر اپلائی کر دیجیے گا. کوئی ایک نیکی کر لیں، کسی کو مثال کے طور پر نیکی کیا ہو سکتی ہے، الحمدللہ آپ یہاں آ رہی ہیں، آپ نے کسی سے کہہ دیا کار پول کر لیتے ہیں. یہ کار پول کرنا بھی آپ نے اپنی پڑوسن کو نہیں فائدہ دیا، بیسیکلی وہ تو سیکنڈری آپشن ہو گیا کہ ان کو فائدہ مل گیا. آپ نے تو اپنے درجے بلند کر لیے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لیا، آپ نے اپنے رب سے تجارت کر لی. یہ وہ لیولز ہیں جو آپ میں قرآن کی حکمت پینیٹریٹ کرتے ہیں. آپ عبادات پختہ کرتی ہیں، آپ اخلاق رسول کو تھامتے ہیں. اور ایک اور پہلو جو آپ میں اس کتاب حکیم کے تھرو حکمت لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا، آپ نے اپنے اندر حکمت کو جج کرنا ہے کہ آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ کسی بھی قرآن کی کلاس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آپ کو کانسٹنٹلی پتہ چلتا رہتا ہے اس کلاس کا حصہ بننے کے بعد کہ مجھ میں عمل کی کتنی کمی ہے. اس لیے کہ انسان سب سے بہترین جج ہوتا ہے اللہ کے بعد اپنی ذات پر. جب بھی آپ قرآن کی کلاس میں جا کر بیٹھیں گی، جو آپ کی اپنی کمی کمزوری ہوگی دین کے راستے میں عمل کرنے کی، اٹ ول پنچ یو کانسٹنٹلی، ایٹ لیسٹ جب تک آپ کلاس میں بیٹھی رہیں گی. جب تک وہ آپ کو پنچ کر رہا ہے اور آپ اس پنچ کرنے کے اوپر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرا دل کھول دے. اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ کو پنچ کرتا ہے، چاہے ابھی آپ عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے ہو سکتا ہے سال ہو گیا، اللہ میرا دل کھول دے، ہمت نہیں آ رہی ہے، بٹ آپ دعا کرتے ہیں، تو اسکالرز کہتے ہیں اسٹل یو آر ایبزاربنگ دا حکمت آف قرآن. آپ ایبزارب کر رہی ہیں اس کی حکمت، پینیٹریٹ ہو رہی ہے آپ کے اندر. تو کبھی بھی اپنے آپ سے نا امید نہ ہو. ایک سال ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے، عمل اپنا ٹھیک ہی نہیں کر رہی. ایک سال ہو گیا ہے اپنی غلطی چھوڑ ہی نہیں رہی. ایک سال ہو گیا ہے امپروومنٹ نہیں آ رہا. یہ سائن ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ابھی بھی بہت امید باقی ہے. الٹیمیٹلی اللہ آپ کو ضرور توفیق دے گا اور آپ جس چیز کی دعا کر رہی ہیں اللہ موت سے پہلے آپ کو وہ نیکی کروا جائے گا انشاءاللہ. یہ خوبصورتی ہے اس حکمت بھری کتاب کی. آخری چیز جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کتاب سے حکمت ایبزارب کرنے والے بن جاتے ہیں تو آپ کی سرکمسٹانسز کے حساب سے جب آپ
فلی اسٹرینتھنڈ تھے یا جب آپ ویک تھے, کمزور تھے. آپ کی نیکیوں کی کیپیسٹیز الگ الگ ہوتی ہیں. یعنی آپ کے قوت والے دن اور آپ کے کمزور دن یا آپ کے کمزور حالات, ان میں فرق نظر آتا ہے. جب آپ میں قوت ہوتی ہے آپ اللہ کے راستے پر دوڑتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑاتے, آپ اللہ کے راستے پر دوڑتے ہیں. اور یہ فرق آپ کو خود بتا دے گا. یہ کرائٹیریا ہے. آپ میں میانہ روی آ رہی ہے, سمجھیں آپ میں حکمت آ رہی ہے. آپ میں اعتدال آ رہا ہے, سمجھیں آپ میں حکمت آ رہی ہے. اگر کسی میں اسراف آ رہا ہے, سمجھیں بھی اس میں حکمت نہیں ہے. دیٹس اے سمپل تھنگ. اعتدال آ رہا ہے, میانہ روی آ رہی ہے, کانٹینٹمنٹ آ رہی ہے, جو ہے اس پر راضی ہو رہی ہیں, جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کو دیکھ کر شکر ادا کرتی ہیں. آپ کتاب کی حکمت ایبزارب کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دس کرائٹیریا. یہ وہ قرآن کی حکمت کی صفات ہیں جو انسان کو زندگی میں سیمیٹریکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں سیمیٹری آنے لگ جائے گی بیکاز آپ نے سیمیٹریکل کتاب کو تھام لیا ہے. آپ کی زندگی سے ایمبیگوٹیز نکلیں گی. بعض اسکالرز نے یہاں تک کہا کہ کیونکہ قرآن محکم ہے, کتاب حکیم محکم ہے, تو جو انسان اس کی حکمت ایبزارب کرنے لگ جاتا ہے وہ ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی نہیں رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پتہ چلے آپ میں حکمت ہے یا نہیں ہے, آپ کبھی بھی کنفیوز پرسنالٹی نہیں ہوں گے. آپ کلیئر کٹ ہوں گی اپنے سٹانس کے اندر, 2+2 کر سکیں گی, اور آپ کی نیکیاں ایکسپونینشیل ریٹ سے بڑھیں گی. ایکسپونینشیل ریٹ از مور دین دا ملٹیپلیکیشن ریٹ. ملٹیپلیکیشن میں آپ کرتی ہیں 2 × 2 4, اور ایکسپونینشیل ریٹ میں جاتا ہے 4 × 4 16. تو ایکسپونینشیل ریٹ سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے نیکیوں کے اندر. اس کا مطلب ہے آپ میں حکمت موجود ہے. یہ قرآن کی سیمیٹری ہے جو آپ میں آئے گی. یعنی آپ پڑھیں گی اور ایز اٹ از عمل کریں گی. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو کہوں آپ سب کھڑی ہو جائیں, میں کہہ نہیں رہی, صرف مثال کے طور پہ میں کہوں آپ سب کھڑی ہو جائیں, کیا حکم کلیئر ہے؟ اچھا حکم کلیئر ہے. اب میں نے تو کہا تھا آپ سب کھڑی ہو جائیں, پتہ چلا آپ میں سے آدھے جمپ لگانا شروع ہو گئے. میں نے آپ کو کھڑے ہونے کا کہا تھا یا جمپ لگانے کا کہا؟ میں نے کھڑے ہونے کا کہا تھا. قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے, سمجھ آئے؟ قرآن کہتا کچھ ہے, ہم کرتے کچھ. حالانکہ قرآن میں سیمیٹری ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, ایکوریٹ احکامات ہیں, 2+2 کی طرح بات واضح ہے. لیکن قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا معاملہ ہمارا ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی کا عمل کرتے ہیں, جو ہمارا دل کرے گا وہ ہم عمل کریں گے. تو ہم میں حکمت نہیں ہے. جب ایک انسان کلیئر انفارمیشن دے سکتا ہے, اگر میں نے آپ کو کوئی آرڈر کرنا ہے اور میں آپ کو کلیئر بات کر سکتی ہوں, کھڑی ہو جائیں آپ سب, کلیئر بات کی, تو سوچیں وہ رب جس سے زیادہ ایکوریسی کسی کی ہو نہیں سکتی, وہ ایک کتاب نازل کرے گا جس کتاب میں انسانیت کی فلاح کے پرنسپلز ہوں گے, اس کی نجات کے قواعد ہوں گے. وہ بھلا کوئی ٹیڑھی میڑھی ایمبیگوٹی والی کتاب اور الفاظ نازل کرے گا؟ نعوذ باللہ. کرسپ احکامات ہیں. اگر مسلمان اس کتاب کو نہیں سمجھ پا رہے تو مسلمانوں کی کمی ہے. اگر مسلمان انٹرپریٹیشنز میں کھو گئے ہیں اور درست فرقان تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. اسلام خراب نہیں ہے, اسلام میں پرابلم نہیں ہے. یہ بتائیں حکمت کیا عقل سے کنیکٹڈ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں حکمت کا تعلق سٹمک سے ہے کہ برین سے ہے؟ شکریہ, بڑی مہربانی ہے آپ کی, شکر ہے روزے میں جواب صحیح آیا. حکمت کا تعلق آپ کے آرگن برین سے ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ایک زندہ ہستی کی صفت ہے جس کو آپ کہتی ہیں کہ اس کے اندر عقل ہوگی اور حکمت ہوگی. اس پوائنٹ کو اسکالرز کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام آپ کو بالکل ایسے زندگی دیتا ہے. بیسیکلی اٹس ناٹ لائک کہ اللہ کا کلام زندہ ہے, ہم یوں نہیں کہتے, زندہ کلام ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے کچھ خواتین کو کہ مسلم ٹریڈیشن میں ایک بحث چلی تھی ایک ٹائم پہ ہماری تاریخ میں کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے. ہم اس ڈسکشن میں بالکل بھی نہیں جا رہے. ہماری نظر میں یہ بس اللہ کا کلام ہے. جسٹ کیپ یور مائنڈ سیٹ ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. جب آپ کو کہیں کسی کلاس میں کہیں کسی کتاب میں یہ سننے کا مل جائے کہ کیا قرآن مخلوق ہے,
اس بحث کو بالکل چھوڑ دیں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کے ٹائم پر ہی ٹوک اے ہیوج سٹانس، جس کے اوپر انہوں نے کس کو کلیئرلی واضح کیا تھا کہ آپ قرآن کو اس طرح سے مخلوق نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اٹس پارٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ الحی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ حکمت ایک زندہ صفت ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے امام احمد حنبل نے بھی بتایا ہے، بیسیکلی یہ انسان کو زندگی دے دیتا ہے، اور قرآن کی صفت بھی آتی ہے، قرآن مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے۔ قرآن آپ کو زندگی دے دے گا اگر آپ کے اندر عقل کا درست استعمال آ گیا۔ عقل آپ سب میں ہے، لیکن عقل درست راستے پر نہیں جا سکتی جب تک کہ وحی کے تابع نہیں ہوگی، اور وحی کے تابع کرنے کے لیے کتاب حکیم کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑے گا۔ ایک دفعہ آپ کتاب حکیم کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گی، آپ دیکھیں گی آپ کے اندر بہت سی کلیئرٹیز آئیں گی۔ ایک چیز کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گی، حکیم انسان پہچاننا ہو نا، حکیم انسان کم گو ہوتا ہے، کم بولتا ہے۔ حکیم لقمان کے لیے آتا ہے، ہارڈلی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ یہ جو کانسٹنٹلی بولے جانے کی عادت ہوتی ہے نا، نہ یہ دیکھنا کیا بول رہے ہیں، نہ یہ دیکھنا کس کو بول رہے ہیں، نہ یہ دیکھنا ابھی بولنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ انسان کو حکمت سے خالی رکھتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ جب نیا نیا علم آتا ہے نا، انسان بہت پھدکتا ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایک پولیس بن کے ڈنڈا پکڑ کے پھرتا رہتا ہے۔ جب انسان کو حکمت آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے میرا عمل سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا، میری گفتگو سیلف ایکسپلینیٹری ہوگی، میرا لائف سٹائل سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا، اور آپ چلتے پھرتے مبلغ بن جاتے ہیں، آپ کو درس و تدریس نہیں کرنی ہوتی ہر جگہ کے اوپر۔ یہ ہے وہ علم کی انتہا جو آپ کو حکمت کا ایمبوڈیمنٹ بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں گفتگو کے اندر محتاط ہو جائیں، کم بولیں، جو بولیں سوچ سمجھ کے بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گویائی، قوت گویائی، پاور آف سپیچ صرف اور صرف یوز لیس الفاظ کہنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو بولیں، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ دس ول بی اے کلیئر سائن کہ آپ کے اندر کتاب حکیم کی حکمت ایبزارب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس کتاب سے حکمت سمیٹنے والا بنائے۔ اللہ ہماری شخصیت کو ویسا بنا دے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس رمضان ویسا مسلمان بنا دے کہ ہمارے اندر کا شیطان بھی مسلمان ہو جائے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اقبال کا شعر ہے۔ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس رمضان اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری صفات قرآن والی صفات ہو جائیں، میرا اخلاق رسول اللہ والا اخلاق ہو جائے، میں جو نیکی کروں لاہیت کے ساتھ اللہ صرف آپ کے لیے کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔